اور جب ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک وہ اسکرین کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے بیڈ پر السلام علیکم دوستو۔ چاند رات کی روشنی پورے شہر میں کسی خواب کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر نیا چاند چمک رہا تھا اور نئے سڑکوں پر مہنگی گاڑیوں کی قطاریں روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع ایک بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور پر زین اپنے لگژری پینٹ ہاؤس کی شیشے کے دیوار کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں کرسٹل گلاس تھا جس میں مہنگا جوس جلملا رہا تھا۔ کلائی پر چمکتی ہوئی قیمتی گھڑی وقت کا احساس دلا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ وہ شہر کو نہیں بلکہ ماضی کو دیکھ رہا تھا، ایک ایسا ماضی جس میں وہ اکیلے نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی کا مطلب بدل دیا تھا، حارث، وہ نام جو اس کے دل میں کہیں گہرائی میں آج بھی زندہ تھا۔ یہ وہی حارث تھا جس کے ساتھ اس نے زیرو سے سفر شروع کیا تھا، چھوٹے چھوٹے سے آفس میں بیٹھ کر بڑے خواب دیکھے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر پلان بناتے تھے اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ایک دن ہم اس شہر کے سب سے کامیاب لوگ ہوں گے، اور آج واقعی وہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ مہنگی گاڑیاں، اربوں کا بزنس، غیر ملکی دورے اور ہر وہ چیز جو ایک انسان خواب میں چاہتا ہے، مگر ایک چیز نہیں تھی، حارث۔ 3 سال پہلے کی وہ رات آج بھی زین کے ذہن میں زندہ تھی، جب ایک بڑے بزنس ڈیل کے دوران ان دونوں کے درمیان ایسا جھگڑا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ زین نے غصے میں آ کر کہا تھا، تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو حارث، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ اور یہ الفاظ حارث کے دل میں ایسے لگے کہ وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی واپسی، بس خاموشی۔ اس کے بعد زین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے خود کو کام میں جھونک دیا، اپنی سلطنت کو اور بڑا کر لیا، مگر ہر کامیابی کے ساتھ ایک عجیب سی خالی پن بڑھتا گیا، اور آج عید سے ایک رات پہلے وہی خالی پن اسے اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ وہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، اگر سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو پھر سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لمحے اس کی پینٹ ہاؤس کا دروازہ بجا۔ زین نے حیرت سے مڑ کر دیکھا کیونکہ اس وقت کوئی آنے والا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی، جیسے کوئی انجانا احساس اسے گھیر رہا ہو، جیسے وقت اچانک پیچھے لوٹنے والا ہو۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، سادہ کپڑوں میں، چہرے پر تھکن، مگر آنکھوں میں وہی پرانی گہرائی۔ ذہن کی سانس جیسے رک گئی۔ حارث، اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے 3 سال کا فاصلہ صرف ایک نظر میں طے ہو رہا ہو۔ پھر حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، عید مبارک زین، سوچا اس بار خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا فائل تھا، وہی فائل جس میں کبھی ان دونوں کے خواب لکھے ہوئے تھے۔ زین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فائل لی اور کھولی تو اندر وہی پرانے کاغذ، وہی ہاتھ سے لکھے ہوئے پلان، وہی جملہ جو انہوں نے شروع میں لکھا تھا، ہم ساتھ ہوں گے تو سب کچھ ممکن ہے۔ زین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی حارث نے آہستہ سے کہا، میں واپس لینے نہیں آیا، بس یاد دلانا آیا ہوں کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ یہ سن کر زین کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے بے اختیار کہا، میں نے سب کچھ جیتا مگر تم ہار گئے حارث۔ یہی وہ لمحہ اس رات کی خاموشی میں گونجتا رہا۔ ہر شہر میں عید کی خوشیاں عروج پر تھی، مگر اس پینٹ ہاؤس کے اندر 2 انسان اپنی سب سے بڑی ہار کے سامنے کھڑے تھے، اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل موڑ تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اس فائل کے آخری صفحے پر ایک ایسی حقیقت لکھی تھی جس نے ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینی تھی۔ چاند رات اپنے اختتام کے قریب تھی، مگر شہر کی چمک پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند خاموشی سے چمک رہا تھا اور نیچے سڑکوں پر قیمتی گاڑیوں کی لمبی قطاریں روشنیوں میں بہتی ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ زین اپنے بلند و بالا پینٹ ہاؤس کے شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے میں مہنگے فانوس کی ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، اطراف میں قیمتی فرنیچر، نفیس قالین اور ایک طرف رکھا ہوا جدید ساؤنڈ سسٹم اس کی کامیابی کی گواہی دے رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ پرانی فائل اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آخری صفحہ دوبارہ کھولا اور الفاظ کو غور سے پڑھنے لگا، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی لالچ میں آ گیا تو ہم صرف بزنس نہیں ہاریں گے، ہم ایک دوسرے کو بھی کھو دیں گے۔
یہ جملہ پڑھتے ہی اس کے ذہن میں 3 سال پرانی وہ رات بجلی کی طرح چمکی جس میں اس نے غصے میں آ کر حارث کو وہ الفاظ کہہ دیے تھے جو آج بھی اس کے دل میں گونج رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرا ہے، تم صرف میرے ساتھ تھے۔ اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس نے صرف ایک دوست نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے سچا ساتھ کھو دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور حارث چند قدم دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، بس ایک تھکن تھی، جیسے وہ بہت کچھ سہ کر یہاں تک پہنچا ہو۔ زین نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم واپس کیوں آئے ہو؟ 3 سال بعد آج کیوں؟ حارث نے چند لمحے خاموشی رہ کر گہری سانس لی اور آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ کل عید ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ہر قیمت پر ٹھیک کرنا چاہتا ہے، چاہے دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا، مگر اس کے الفاظ زین کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے۔ زین نے فائل بند کی اور آہستہ آہستہ اس کے طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں سوال بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر تم صرف ملنے آئے ہو تو یہ فائل کیوں لائے ہو؟ اور وہ سب کچھ جو ہوا اس کا کیا؟ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں خالی ہاتھ نہیں آیا زین، میں سچ لے کر آیا ہوں۔ یہ سنتی ہی زین رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت صاف نظر آنے لگی۔ کون سا سچ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ حارث نے جیب سے ایک چھوٹا سا پین ڈرائیو نکالا، اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں سب کچھ ہے جو تمہیں 3 سال پہلے جاننا چاہیے تھا۔ کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ باہر شیر کی آواز مدھم پڑنے لگی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے پین ڈرائیو لی اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کے اندر موجود سچ اس کی دنیا کو ہلا دے گا۔ اگر یہ سب پہلے سچ تھا تو تم نے تب کیوں نہیں بتایا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ حارث نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اس وقت تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ الفاظ سیدھا ذہن کے دل پر لگے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر اچانک اس نے قریب آ کر کہا، اور اب کیا تم سمجھتے ہو کہ 3 سال بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ حارث نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن سچ جانے کے بعد شاید تم خود کو معاف کر سکو۔ یہ جملہ سن کر ذہن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے فوراً پین ڈرائیو کو سسٹم میں لگایا، سکرین روشن ہوئی اور ایک ویڈیو سامنے آئی۔ جیسی ہی ویڈیو چلی، ذہن کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس میں صاف دکھ رہا تھا کہ جس ڈیل کے لیے اس نے حارث پر الزام لگایا تھا، اس میں اصل دھوکہ کسی اور نے نہیں دیا تھا اور حارث آخر تک اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر فریم کے ساتھ زین کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور جب ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک وہ اسکرین کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں تم پر الزام لگایا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، جبکہ تم… اس کی آواز رک گئی، الفاظ جیسے ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ حارث خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ زین اچانک اس کے قریب آیا اور پہلی بار اس کی آواز میں غرور نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا پن تھا۔ میں جیت گیا تھا نا، سب کچھ مل گیا تھا نا مجھے، مگر آج سمجھ آیا کہ میں سب سے بڑی چیز ہار گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ باہر فجر کی اذان کی ہلکی آواز گونجنے لگی تھی۔ عید کی صبح شروع ہونے والی تھی، مگر اس کمرے کے اندر ایک ایسی رات ختم ہو رہی تھی جو 3 سال سے ختم نہیں ہوئی تھی، اور زین کو پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ بعض غلطیاں انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر سے سامنے آتے ہیں، اتنی دیر سے کہ انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ فجر کی اذان ختم ہوتی کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ زین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے حارث کا ہاتھ پکڑا، مگر اس گرفت میں وہ طاقت نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں، اس نے ٹوٹتی آواز میں کہا۔ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ کچھ چیزیں واپس نہیں آتی زین، بس انسان سیکھ لیتا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حارث آہستہ سے پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زین نے بے چینی سے کہا، جا رہے ہو؟ ابھی تو سب ٹھیک کرنا تھا۔ حارث رکا مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں اپنا حصہ نبھا چکا ہوں،
سچ تم تک پہنچا دیا، اب باقی تمہارا کام ہے، خود کو معاف کرنا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور زین وہی کھڑا رہ گیا، ہاتھ خالی، دل بوجھل اور آنکھیں نم۔ باہر شہر میں عید کی خوشیاں شروع ہو چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، مگر اس پینٹ ہاؤس کے اندر ایک انسان اپنی سب سے بڑی غلطی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس گیا، نیچے شہر کو دیکھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کامیابی کے بعد آتی ہے، بلکہ ایک خاموش سا سوال تھا، اگر سب کچھ مل جائے مگر اپنا انسان کھو جائے تو کیا واقعی وہ جیت ہوتی ہے؟ اور اسی سوال کے ساتھ اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہیں سے شروع ہوئی جہاں اسے خود سے لڑنا تھا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔